الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا سارے مل کے۔ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں وہ کتاب 5 حصوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا جو مرکزی نام ہے اجوبۃ الشبہات الکلامیہ، کہ علم کلام یعنی جو عقائد ہے اس کے اندر جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ بنیادی طور پہ لکھنے والے فارسی زبان کے ہیں، محمد حسن قدردان، اور اس کا عربی میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ اسعد مندی الکعبی کی طرف سے ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے یعنی جو مصنف ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر جو جدید شبہات ہیں علم کلام کے اس کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے عمومی جو عقائد کی بحثیں ہیں ان کو مطرح کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شبہات کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ اور اس متن کے اندر جو عربی زبان ہے وہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں جدید عربی، معاصر جو عربی ہے وہ استعمال کی گئی ہے، جو کہ ہماری مقدمات کی جو کتابیں ہیں یا علوم و اصول کی جو عربی ہے اس سے کہیں مختلف ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوگا ہمیں عقائد کے حوالے سے، اور جو توحید کی بحث ہیں شبہات ہیں ان کے جوابات کے اوپر ہم مہارت پیدا کریں گے۔ جو دوسرا اس کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو جدید عربی ہے اس کے حوالے سے الفاظ اور ان کے معنی اور ترجمہ کا جو فن ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ یعنی چونکہ اس متن کو قرار دیا گیا ہے اور اس متن کا بھی ہم نے مباحثہ کرنا ہے آپس میں اور اس کو سمجھنا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ یہاں پہ ہم متن کو بھی حل کریں گے تو جو جدید عربی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس طرح جو کچھ عرصہ تک اگر ہم کرتے رہے تو پھر ہمارا وہ جو نظام ہے نا روانی سے مطالعہ کرنے والا عربی کتب کا، وہ ایک بن جائے گا نظام۔ اور دوسرا جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو علم ہے، جو عقائد کا علم ہے، توحید کا علم ہے، اور اسی طریقے سے آگے وہ بھی کیا ہے چلتا رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے، پتہ نہیں آپ کا نسخہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ شروع میں مقدمہ ہے مرکز کی طرف سے کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور مرکز کے مقدمہ کے بعد ایک اور مقدمہ ہے عزیزی القاری کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الفصل الاول مباحث عامہ یوں شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بھی یہی ہے ترتیب؟ ٹھیک ہے، تو الفصل الاول مباحث عامہ سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو پہلا عنوان دیا گیا ہے اولاً اہمیت و علم لاہوت، کہ علم لاہوت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ علم لاہوت ایک اصطلاح ہے جو علم کلام، علم عقائد کے لیے بولی جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ جو عیسائی مذہب ہے، مسیحی لوگ ہیں، ان کے لیے اصطلاح بولی جاتی ہے کہ جس کی جو انگلش ہے وہ سیولوجی یوں کر کے بولی جاتی ہے، یعنی THEOLOGY، ٹھیک ہے، سیولوجی یا سیولوجین مختلف کیس کے تلفظ آپ کو ملیں گے۔ تو علم سیولوجی کے ہیں یا علم لاہوت کے ہیں، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جس میں ہم خالق کے متعلق بحث کرتے ہیں، خالق کی صفات کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ علم لاہوت کے مقابلے میں ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا علم ناسوت، لاہوت اور ناسوت یہ دونوں مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناسوت میں بشر کے متعلق جو بحث ہوتی ہے، انسان کے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ علم ناسوت کہلاتی ہے، اور لاہوت میں جو انسان کا خالق ہے اس کے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ علم لاہوت کہلاتی ہے۔ یہاں پہ جو مصنف نے عنوان باندھا کہ علم لاہوت کی کیا اہمیت ہے، کہ ہم خالق کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق آخر کیوں علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ بہت سارے علوم دنیا میں ایسے شروع ہوتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو علم کسی کام کا نہیں ہے، آپ کیوں اپنا اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسی جو ہے وہ کہانیاں وغیرہ ہیں یا ایسی کوئی فرسودہ خیالات ہیں اس کے اندر، تو آپ یہ علم کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو مصنف اسی سوال کے جواب کے لیے یہ علم رکھ رہے ہیں۔ یعنی آج کے جوان کو آپ
اس بات کے اوپر کیسے لے کر آئیں گے کہ وہ خالق کے متعلق، کائنات کے خالق کے متعلق سوچنا شروع کرے، اس کے دلائل کے متعلق سوچ و بچار کرے، اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، اس بات کے اوپر کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے چھوڑو بھیا، یہ کیا آپ نے بحثیں شروع کر رکھی ہیں، خالق ہے خالق نہیں ہے، میں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا، میں اس بارے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ کے پاس کون سے ایسے دلائل ہوں گے، کون سے ایسے آپ کے پاس انسان کی فطری تقاضے ہوں گے جو اس کو ذمہ داری کی طرف لے کر آئیں کہ بھئی ہمیں اس علم کے متعلق، اس سوال کے متعلق سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ علم کلام میں پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں اللہ کے متعلق گفتگو کریں، کیا ضرورت ہمیں پڑ گئی ہے کہ اس علم کے متعلق ہم بحث کریں۔ تو مصنف نے یہاں پہ 3 وجوہات کو ہمارے سامنے رکھا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس بات کو انسان کے لیے ضروری قرار دیتی ہیں کہ وہ اس علم لاہوت یعنی اپنے خالق کے متعلق سوچ و بچار کا آغاز کرے۔ اس میں سے جو سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس کو عربی میں یوں انہوں نے لکھا کہ الاستجابۃ لغریزۃ حب الاستطلاع، یہ لفظ لکھا۔ استجابت کیا کہنا، یعنی استجابت لبیک کہتے ہیں نا، قبول کرنا، کہ انسان قبول کرتا ہے، غریزہ فطرت کو کہتے ہیں، اور فطرت کون سی ہے؟ حب الاستطلاع۔ استطلاع باب استفعال سے ہے، طلع کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کی اطلاع کو طلب کرنا۔ مصنف یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے چیزوں کے متعلق معلومات لینے کے، چیزوں کو جاننے کے متعلق اس کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اور یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ بچے کے اندر بھی ہمیں یہ چیز واضح طور پہ دیکھنے میں آتی ہے، اس کے سوالات کہ یہ موبائل کی اپلیکیشن کیسے چلتی ہے، کیسے ڈاؤن لوڈ اس کو کرنا ہے، یہ کھانا کیسے بنتا ہے، یہ بلڈنگ کیسے بنتی ہے، مختلف سوالات۔ یعنی ہر انسان کے اندر یہ فطرت موجود ہے کہ وہ مجہول چیزوں کے متعلق جو اسے معلوم نہیں ہے اس کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ کائنات میں تحقیق ہو رہی ہے کہ کائنات کے اندر کتنی کیکشائیں ہیں، مریخ کے اوپر زندگی ہے یا زندگی نہیں ہے، چاند کے اوپر ہم نے کیسے پہنچنا ہے، اور اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اضافی جو غدود ہیں، اضافی رگیں ہیں، ان کے بارے میں بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ تحقیق اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر نیچر کے اندر، قدرت کے اندر یہ چیز کیوں وجود رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ ان سب کا یہ ماننا ہے کہ نیچر کے اندر کوئی بھی چیز اگر موجود ہے، انسانی جسم میں ایک رگ، ایک بال، ایک غدود، وہ فضول نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیچر کا قانون موجود ہے کہ جس میں اسے ضرورت پڑے گی، اور یہ چیز انسان جان چکا ہے کہ نیچر کے قوانین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بغیر کاز کے ہو، بغیر علت کے ہو، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے علت ہوگی۔ یعنی اگر آپ پوچھیں کہ بھئی انسان کے اندر یہ جو اضافی رگ ہے، یہ جو اضافی غدود ہے، آپ کیوں اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، یہ بے مقصد اس وجود کے اندر یہ چیز نہیں آ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ چلیں انسان کا جو ایک جز ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ بے مقصد نہیں ہے، تو پورے کا پورا کیا انسان بے مقصد آ چکا ہے؟ یقیناً انسان کے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس سوال کے اوپر بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ تو مصنف اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی جو مادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اتنی انسان کے اندر طلب ہے کہ وہ جانے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کو ہم مزید آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور اسی سے انسان نے ترقی بھی کی۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی میڈیکل کی دنیا میں ترقی ہے، وہ ساری اسی بدولت ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت تھی کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتا تھا، وہ چیزوں کے آخر تک جاننا چاہتا تھا، تبھی تو اس نے ترقی کی، تبھی تو اس نے مادی ترقی کی۔ تو جب وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے تو آخر وہ اس سوال کے اوپر جاننے کے اوپر کیوں نہیں آتا کہ میں پوری دنیا میں میرا وجود کیوں آ گیا، میں اس دنیا میں کس مقصد کی خاطر آیا ہوں۔ نیچر کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو میرے آنے کا کیا مقصد ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب کے اوپر وہ کیوں خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت کو کیوں دبا دیتا ہے؟ اس کے ذہن میں جب یہ ٹینشن بنتی ہے، جب یہ ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، آخر میں کیوں آیا ہوں، میرا آخر انجام کیا ہوگا، کس نے مجھے بھیجا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے،
جب یہ تھوڑی سی گلٹی فیل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دنیا کی جو رونقیں ہیں اور دنیا کے جو کاروبار ہیں اور دنیا کی مصروفیات ہیں اس میں اپنے ذہن کو مصروف کر لیتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ دنیا کے تمام معاملات سے تھک جاتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کی فطرت کے اندر سے یہ سوال اس سے جواب مانگتے ہیں کہ بھی تمہارے پاس اس سوال کا جواب آخر کیا ہے، کیوں تم اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا مصنف نے کہا یہ وہ پہلی بنیاد ہے کہ جس کے اندر آپ کو اسی بات کا سوال مل جاتا ہے کہ آخر انسان علم لاہوت کے متعلق کیوں تحقیق کرے، کیوں اپنے خالق اور مالک کے متعلق تحقیق کرے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں، اس کی بات ہے۔ اچھا یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اب اس کی دیکھیں عربی زبان کہ انہوں نے عربی میں اس کو کیسے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ علم الانسان بالقلم، قلم کو جو ہے وہ ساتھ رکھیں گے اور معنی وغیرہ کیا نوٹ کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات آ رہی ہے کیا؟ مشکل ٹھیک ہے بس چلیں۔ اولاً اہمیت علم اللاہوت، قد یتبادر الی اذہان بعض الناس سؤال، قد یتبادر، کبھی، قد جو ہے وہ فعل مضارع کو برداخل ہو کبھی کے معنی میں آتا ہے کہ کبھی بعض لوگوں کے اذہان کی طرف یہ سوال آتا ہے۔ کون سا سوال؟ حول مدى اہمیت دراست و تحلیل موضوع وجود خالق بارئ للکون، کہ حول مدى اہمیت یعنی کہ کتنی اہمیت ہے، مدى یعنی کتنی اہمیت ہے دراست کی، پڑھنے کی، تحلیل و تجزیہ کرنے کی، کس موضوع کی؟ موضوع وجود خالق، خالق کے وجود۔ بارے اور خالق میں جو فرق کیا جاتا ہے کہ بارہ بالکل عدم سے بنانے والا، جب کوئی چیز بھی نہ ہو تو اس سے بنایا جائے تو بارہ اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ بنانے کے معنی میں، ایجاد کرنے کے معنی میں ہے کہ خالق اور جو باری ہے، بنانے والا ہے کس کا؟ للکون، کائنات۔ یہ جو کائنات ہے، ہم بھی کائنات کہتے ہیں کہ اس کے وجود کے متعلق آخر ہم کیوں پڑھیں اور کیوں ہم تجزیہ کریں کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ فیاترا، فیاترا عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیاترا، اس کو آپ سرچ کیجئے گا کہ یہاں پہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور منادہ یہاں پہ کیا ہے؟ معذوف ہے کہ یا رجلو، اے مرد، اے شخص، ترا، تم کیا دیکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو۔ ترا بھی اسے پڑھتے ہیں لیکن عام طور پہ اسے مبنی للمجہول یعنی فعل مجہول کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ تعجب کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے۔ فیا ترا، کہ اے انسان تمہارے اندر اس چیز کا کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ما هو المسوغ، کہ وہ کیا مسوغ ہے، مسوغ مجوز، کسی چیز کو جائز قرار دینے والا، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ للاستفہام، کہ آپ سوال کھڑا کریں، ان حقیقت وجود اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت کے متعلق آپ استفہام کریں، سوال پیدا کریں۔ اور رغم کون ہی، باوجود اس کے کہ مبحثاً شائکاً، یہ جو بحث ہے وہ شائک ہے۔ شائک کسے کہتے ہیں جی؟ شائک کہتے ہیں تکلیف دہ موضوع، خاردار، یعنی بڑا کٹھن مسئلہ۔ مبحثاً شائکاً یعنی ایک کٹھن اور مشکل موضوع ہے، باوجود اس کے کہ یہ ایک مشکل موضوع ہے، ایک کٹھن دار موضوع ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کیا مجوز ہے کہ آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ چھوڑیں اس سوال کو، کیوں اپنی زندگی کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں اور اس سوال کے پیچھے آپ پڑھنے کے چکر میں دنیا کے بارے میں جو ہے وہ سوچ و بچار کریں، اپنی میڈیکل دیگر سائنس کی دنیا کو پڑھیں۔ اس بارے میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ تو اتنا کٹھن موضوع ہے، اس موضوع کے بارے میں کیا مجوز ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے کہ ہمیں اس موضوع کو پڑھنا ہے؟ لبیان ما طرح اعلیٰ، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ جو اوپر مطرح کی گئی ہے۔ نقول، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پہلا سبب کیا ہے کہ الاستجابت، کہ انسان لبیک کہتا ہے، قبول کرتا ہے، لغریزت حب الاستطلاع، اس کے اندر جو غریزہ ہے، فطرت ہے، کس چیز کی فطرت؟ کہ وہ چیزوں کے متعلق اطلاع کی محبت رکھتا ہے، چیزوں کے متعلق جاننے کی محبت رکھتا ہے۔ ان غریزۃ الانسان تحرزہ، انسان کا جو غریزہ ہے، انسان کی جو فطرت ہے، تحرزہ، وہ انسان کو ابھارتی ہے۔ علا، کس بات کے اوپر؟ کہ استکشاف المجاہیل، کہ وہ ان مجہول چیزوں کو کشف کرے،
المحیطۃ بہ کہ جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اسے گھیری ہوئی ہیں، وہ معرفت حقائقہا اور ان مجہول چیزوں کی حقیقت کی معرفت حاصل کرے، وکل ما یکتنف اور ہر وہ چیز کہ جو اس مجاہل کو اور ان حقیقتوں کو گھیری ہوئی ہے، اکتنفہ گھیری ہوئی ہے، جو بھی ان چیزوں کو گھیری ہوئی ہے ہر اس چیز کے متعلق انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ ان کی معلومات حاصل کرے۔ ومن ھذا المنطلق اور اسی جہت سے تتنابہ حواجس و استفسارات حول کل امر، اب یہ دیکھیں نئی عربی آگے نا، تتنابہ انتابہ امر کسی کو کوئی بات پیش آنا، لاحق ہونا، ٹھیک ہے، یہ باب کون سا یہ بنے گا؟ افتعال، باب افتعال ہے، نوا باب میں آپ اس کو لغت میں دیکھیں گے۔ تتنابہ یعنی انسان کو طاری ہو جاتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے، ومن ھذا المنطلق یعنی اسی وجہ سے، اسی جہت سے، تتنابہ انسان کو طاری ہو جاتے ہیں، لاحق ہو جاتے ہیں۔ ہاں معذرت میں غلط پڑھ رہا ہوں، تنتابہ، انتابہ ینتاب، تنتابہ، ٹھیک ہے، یہ اب زبان پہ میرے لیے بھی نہیں لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے، تنتابہ نیا لفظ کی، تنتابہ طاری ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اوپر، کیا آ جاتے ہیں؟ یہ حواجس آ جاتے ہیں۔ حواجس کیا آتے ہیں؟ دل میں کھٹکنے والی جو بات ہوتی ہے اسے حاجس کہتے ہیں۔ حاجس کی جمع کیا؟ حواجس، یعنی دل میں کھٹکنے والے خیالات انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تنتابہ، اسی وجہ سے انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں حواجس، دل میں کھٹکنے والے خیالات، واستفسارات اور سوالات، استفسار کسی کی چیز کے بارے میں سوال کرنا، حول کل امر ہر اس معاملے کے متعلق، حول کل امر، امر آپ کو پتہ ہے کہ دو طریقوں، دو معنوں میں آتا ہے نا، ایک امر معاملہ کے معنی میں آتا ہے کہ جس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ امور ہوتی ہے، اور ایک امر حکم کے معنی میں آتا ہے کہ جس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اوامر ہوتی ہے۔ تو یہ امر کس کے معنی میں؟ معاملہ کے معنی میں، شان کے معنی میں، کہ ہر اس معاملہ کے متعلق سوالات انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں کہ یصادفہ کہ جو انسان کو پیش آتا ہے فی حیاتہ دنیاویہ، اسی دنیاوی زندگی میں، فیتحری پس انسان کیا کرتا ہے؟ تحری کرتا ہے۔ تحری کیا مطلب ہوتا ہے؟ جستجو کرنا، تحقیق کرنا۔ فیتحری پس انسان گفتگو میں انسان کیا ہے؟ تحقیق شروع کرتا ہے، عن منشأہ اس کے سبب کے متعلق، وعلت خلقتہ عن منشأ یعنی اپنے سبب کے متعلق، وعلت خلقتہ اور اپنی خلقت کی علت کے متعلق تحقیق و جستجو میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہذ الحالہ اور یہ جو حالت ہے، یہ جو انسان کی فطری حالت ہے، لا تقتصر علی القضایا المعنویہ، یہ فقط ان مسائل کے اوپر اقتصار نہیں کرتی کہ جو معنوی مسائل ہیں۔ معنوی مسائل یعنی میرا خالق ہے یا خالق نہیں ہے، قیامت ہوگی یا قیامت نہیں ہوگی، وہاں پہ کیا زندگی ہوگی، ساری معنویات ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اس مادی دنیا سے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حالت ہے فقط معنوی قضایا اور معنوی مسائل کے اوپر نہیں آتی، یعنی یہ جو انسان کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کا تعلق فقط معنوی مسائل کے اوپر نہیں ہوتا، بل تشمل المادیت ایضاً، بلکہ یہ جو حالت ہے، یہ انسان کی جو مادی حالت ہے اس کو بھی کیا شامل ہو جاتی ہے، یعنی تبھی تو انسان کائنات کے متعلق، جانوروں کے متعلق، درختوں کے متعلق، اپنے جسم کے متعلق ہر طرح کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے۔ لذا تنامت العلوم، اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ حالت مادی چیزوں میں بھی آ جاتی ہے، لذا تنامت العلوم التجریبیہ، اسی وجہ سے تنامہ کیا ہے؟ نمو سے افزائش ہونا، بڑھ جانا، اسی وجہ سے جو تجریبی علوم ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ ومکنت البشریت اور بشریت نے یہ قدرت حاصل کر لی، مکنہ یمکن تمکین، قدرت حاصل کر لینا، کس بات کی قدرت حاصل کر لی؟ کہ من تسخیر القابلیات طبعیہ، کہ جو نیچر کی صلاحیات ہیں، قابلیات جو نیچر کی صلاحیات ہیں اس کو کیا کرے؟ مسخر کر لے، مسخر کرنا یعنی اپنے کنٹرول میں کر لینا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، بشکل متواصل شکل کے طور پہ، مسلسل، یعنی مسلسل جو قدرت کے قوانین ہیں اس کو وہ اپنے کنٹرول میں کر لے، وہ استثمارہا اور اس کا وہ فائدہ اٹھائے، علی نطاق واسع، ایک وسیع میدان میں اس کا فائدہ اٹھائے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک پلاسٹک ہو، ایک لکڑی ہو، شیشہ ہو، پتھر ہو، اس کے اندر سے آواز کیسے پیدا ہوگی؟ ٹھیک ہے، جب کہ موبائل کے اندر سے کیا ہے؟ آواز پیدا ہو رہی ہے۔
ایک یہاں پہ جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو، پلاسٹک کا لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو، آپ اس کو کچھ بولیں اور وہ آپ کا جواب دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو تھوڑی ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نیچر کے قوانین ہیں۔ تو اسی نیچر کے قوانین کو انہوں نے موبائل کے اوپر کیا اپلائی کیا، اور اس کے بارے میں آپ کسی سے آپ پوچھنا شروع کر دیں بھی مجھے بتاؤ یہ مادہ میری بات کو کیسے سنتا ہے، کیسے جواب دیتا ہے، کیسے اس کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ آواز پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر سے، وہ آواز پیدا کیسے ہو رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مختلف طرح کی آواز پیدا ہو رہی ہے، ایک طرح کی آواز ہی پیدا نہیں ہو رہی، مختلف طرح کی آواز پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان نے کشف کی ہیں، خود کہاں سے کشف کی ہیں؟ اپنے اسی جذبہ کی وجہ سے جو ان کے اندر طبیعت میں تھا کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے۔ واضح؟ ہناک عدد من المسائل، یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ الذی تراود الذہن البشری، جو انسان کا جو بشری ذہن ہے اس کو درپیش ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اوپر عارض ہوتے ہیں۔ حول مختلف شؤون العلوم الانسانیہ، کس کے متعلق؟ مختلف انسانی علوم کے متعلق، اس کے جو حالات ہیں۔ والماورائیہ، اور وہ علوم کے جو ماورائی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماورائی، مثال ماوراء الطبیعہ، میٹا فزیکل، ٹھیک ہے، میٹا فزیکل جتنے بھی علوم ہیں اس کے متعلق یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ وبما فی ذالک، اور اسی کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ خلقت الکون، کہ اس کائنات کی خلقت، و قوانین نظم، اور اس کے اندر جو نظم و ضبط کے قوانین ہیں، التی یتقوم علیہا، کہ جس کے اوپر یہ کائنات کیا کھڑی ہوئی ہے۔ فہذ الحواجز، بس یہ جو کھٹکنے والے سوالات ہیں، کھٹکنے والے خیالات ہیں، لا تنفک عن مخیلتہ، یہ انسان کی قوت خیال سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ مخیلہ کیسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ایک ایسی قوت متخیلہ ہے کہ جس کے اندر مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، اور جس کے اندر کیا ہے، شیطان کو بھی اپروچ دی گئی ہے، جنوں کو بھی اپروچ دی گئی ہے کہ وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس قوت متخیلہ میں اپنا خیال ڈال سکتے ہیں، بس یہی ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ فرسودہ خیالات ہیں کہ جن انسان کے اوپر قابو کر لیتے ہیں، انسان کے اندر آ جاتے ہیں، نہیں، یہ چیز ہماری کسی روایت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس فقط یہی طاقت ہے کہ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو بھی کیس ہیں وہ نفسیات کے کیس ہوتے ہیں، ذہنی کیس ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ اندر سما جائے، یہ اضافی چیز ہے۔ تو یہ جو خیالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں، لا تنفک عن مخیلتہ، یہ انسان کی قوت خیال سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ کل مختلا مع نفسی، جب بھی انسان تنہائی میں ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ اختلا کسے کہتے ہیں؟ الاختلاء، تنہائی۔ جب بھی انسان اپنی تنہائی میں ہوتا ہے تو یہ خیالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اپنے ذہن کو مصروف کر لے اور اپنے ذہن کو کبھی بھی کیا ہے تنہا نہ ہونے دے، مصروف رکھے مسلسل، تو پھر اسے کوئی خیال ہی نہیں آتا، وہ اپنی جگہ میں کیا ہے مصروف ہے۔ اچھا، کل مختلا مع نفسہ، جب بھی وہ اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں جاتا ہے، وتأمل فی واقع حیاتہ، اور اپنی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ خیالات پھر جدا نہیں ہوتے، اس کی قوت خیال میں آ جاتے ہیں۔ فیا ترا، پس اے انسان کیا یہ تم نہیں دیکھتے کہ حل ان الکون ازلی، کا کیا یہ کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے تھی۔ الا یوجد خالق و مدبر لہ، کیا اس کائنات کا کوئی خالق اور مدبر ہی موجود نہیں ہے؟ من ہوا خالق ہو، اس کا خالق کون ہے؟ ما یا صفات ھذا الخالق، اس خالق کی صفات کیا ہیں؟ من این جئنا ولما خلقنا، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ ھذہ الاسئلہ فضلا عن اسئلۃ اخرى، یہ جو سوال ہیں اس سے بڑھ کے بھی دیگر جو سوالات ہیں، کثیرۃ، یہ بہت زیادہ ہیں، تراود اذہان بنی آدم، کہ جو بنی آدم کے ذہن کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں اور مشغول اسے کر دیتے ہیں، حول مختلف القضایا المیٹا فزیقیہ، کون سے مسائل کے متعلق؟ جو میٹا فزیکل ہیں، میٹا فزیکل یعنی مادی قضائیں، ٹھیک ہے، مادی قضائیں کے متعلق یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ میٹا فزیکل کیوں آ رہا ہے، نہیں غیر مادی، معذرت، فزیکل کیا ہوتا ہے مادی، اور میٹا فزیکل کیا ہوتا ہے غیر مادی، ماوراء الطبیعہ، یعنی ماوراء الطبیعہ کے جو مختلف مسائل ہیں میٹا فزیکل، اس کے متعلق یہ سوالات کیا ہیں انسان کے ذہن میں ابھرنے لگ جاتے ہیں۔ وہی بطبیعت الحال، اور یہ جو سوالات ہیں بطبیعت الحال، جو بھی ایک نیچر کی حالت ہے اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ تحفظ الانسان، تحفظ کیا ہوتا ہے؟ آمادہ کرنا، تیار کرنا، یہ انسان کو تیار کرتے ہیں کہ علی استکشاف الحقائق، کہ وہ حقائق کو کشف کرے، وہ معرفت اجوبتہا، اور ان حقائق کے جوابوں کی معرفت حاصل کرے۔ ان حب استکشاف العلل، یہ جو محبت ہے علتوں کو ڈھونڈنے کی،
الذی مکن انسان کہ جس نے انسان کو قدرت دے دی ہے کہ من تحقیق انجازات کہ اس نے بہت ساری کامیابیاں کیا ہیں حاصل کر لی ہیں. انجازات جمع ہے کس کی؟ انجاز کی. انجازات کبیرۃ کہ اس نے بہت زیادہ کامیابیاں پیدا کر لی ہیں علی صعید العلوم تجریبیہ. کون سے میدان میں؟ سعید یعنی میدان. کون سے میدان میں؟ علوم تجریبیہ، تجربہ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم میں. والرفاہیت المادیہ اور ان علوم میں کہ جو مادی سکون کے لیے ہیں. رفاہ سکون، المادیہ جو مادی سکون کے علوم ہیں. الیس من شأنہ کیا یہ جو محبت ہے، حب استکشاف العلل، علتوں کو کازز کو درک کرنے والی جو محبت ہے، کیا اس کی یہ شان نہیں ہے کہ ان یضمن لہو کہ انسان کے لیے اس بات کی ضمانت دے، گارنٹی دے. کس بات کی گارنٹی دے؟ کہ الرفاہیت المعنویہ کہ جو معنوی سکون ہے وہ بھی حاصل کر سکے. والطمأنینۃ النفسیہ اور جو نفسی اطمینان ہے اس کو بھی حاصل کر سکے، اس کی ضمانت دے سکے. کب؟ ان صبا اگر اس کو لگا دیا جائے. کہاں پہ لگا دیا جائے اس محبت کو؟ فی مجال استکشاف العلل الماورائیہ کہ وہ ان علتوں کو کشف کرے کہ جو علتیں کیا ہیں؟ ماورائیہ ہیں یعنی میٹا فزیکل ہیں. تو میٹا فزیکل کے علتوں کو کشف کرنے کے متعلق جب اسی محبت کو، کون سی محبت؟ چیزوں کو کشف کرنے والی، علتوں کو کشف کرنے والی کو جب آپ لگا دیں گے تو کیا اس کی یہ شان نہیں ہے کہ پھر وہ انسان کو گارنٹی دے کہ آخر تمہیں یہ مانوی سکون کیسے حاصل ہوگا اور آخری انجام تمہارا کیا ہوگا؟ اذن بس خلاصہ کیا ہے کہ غریزۃ الانسان یعنی انسان کی جو فطرت ہے، التی تدعوہ لطلب العلم جو انسان کو دعوت دیتی ہے علم حاصل کرنے کی طرف، ہے التی تحفظہ یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ علی البحث کہ یہ تحقیق کرے عن اجابات لما ذکر من اسئلۃ ان سوالوں کے جواب کے متعلق جو سوال ہم نے ذکر کیے ہیں. وہذا الہدف لا یتحقق بطبیعۃ الحال اور یہ جو ہدف ہے وہ نیچر کا قانون ہے، یہ ایسی متحقق تو نہیں ہوگا، یعنی یہ ان سوالوں کے جواب ایسے تو انسان کو نہیں مل جائیں گے. الا عبر الخوض مگر کیسے ملیں گے؟ کہ جب یہ انسان غوطہ زن ہوگا، خوض پڑ جائے گا. کس میں؟ فی غمار مباحث علم لاہوت. غمار کسے کہتے ہیں؟ ہجوم، مجمع، بھیڑ میں. کہ جب یہ علم لاہوت کی مباحث کا جو بھیڑ ہے، ایک جو رش ہے، ہجوم ہے، اس کے اندر جب غوطہ لگائے گا تو اس کے ذریعے سے پھر ان سوالوں کے جواب اس سے ملنا شروع ہو جائیں گے. علم لاہوت فی ضمن علوم الکلام کے علوم کلام کے ضمن میں، فلسفہ اور عرفان کے ضمن میں جو سیالوجی کا علم ہے، جب اس میں انسان غوطہ زن ہوگا تو پھر ان ہر سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سے ملنا شروع ہو جائے گا. بس یہاں تک یہ خلاصہ ہے کہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ آپ خالق کے متعلق علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مختصر جواب کیا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کو دبایا تو جا سکتا ہے، فطرت کو مصروف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی ٹائم وہ فطرت اپنا سر اٹھاتی ہے اور انسان کے اندر اس چیز کو پیدا کر دیتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بھی ہم پڑھ کے مکمل کرتے ہیں، یہ بھی 5-10 منٹ کی ہے، مزید آپ کے کیا 10 منٹ ہم لیں گے. دوسری چیز ایک اور ہے، وہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ تقاضا کیا ہے کہ وجوب و شکر نعمت، کہ ہر جو انسان ہے جو فطرت کے مطابق ہے، سلامت ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی مجھے نعمت دے گا میرے لیے اس کو شکریہ کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی شریعت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہر انسان کے اندر یہ ایک فطرت سلیم کے اندر آواز ہے کہ مجھے جو ہے وہ کسی کو شکریہ کہنا ہے کہ جس نے مجھے نعمت دی ہے. اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ بھئی کیا یہ جو زمین ہے یہ کسی نے آپ کو دی ہے نا؟ یہ کائنات جو پوری بنائی ہے، یہ جو ہوا ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، یہ کسی نے آپ کو دی ہے، تو یہ بھی تو نعمت ہے. جب یہ نعمت ہے تو کیا آپ کا یہ دل نہیں کرتا کہ یہ جس نے آپ کو ہوا دی ہے، جس نے یہ کائنات دی ہے، جس نے خود آپ کو وجود بخشا ہے، آپ اس کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں. تو یہ آپ کا دل کرے گا، آپ کہیں یہ شکریہ مجھے ادا کرنا ہے. اور شکریہ ادا کرنے جب جائیں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے منعم کی معرفت کے اوپر سوال رکھنا پڑے گا. منعم یعنی یہ نعمتیں کس نے مجھے عطا کی ہیں. تو لہٰذا وجوب شکر نعمت جو تمام دنیا کی اخلاقیات میں شامل ہے، تمام دنیا کے انسانوں کی فطرت کی آواز ہے کہ چاہے آپ کو ایک بندہ 1 روپیہ بھی دے، 2 روپے بھی دے، تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کی تھوڑی سی مدد کرے، پھر بھی آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کہتے ہیں. تو یہ جو پوری زمین دے دی، یہ پوری ہوا دے دی، ہر چیز دے دی، یعنی یہ باقاعدہ اس میں تحقیقات ہیں کہ وہ جن بندے کو آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ ان کو مشین لگائی جاتی ہے تو وہ ہر سانس کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے.
1 گھنٹے کی اسے آکسیجن لگائی تو وہ پورا اس کا کیا ہے بل بنا کے دیتے ہیں کہ تمہارے جو ہے وہ اتنے ہزاروں میں کیا ہے بل بن گیا، ٹھیک ہے، وہ جو آکسیجن ڈاکٹر فراہم اسے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو پھیپھڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور یہ جو کائنات سے ہمیں ہوا مل رہی ہے فری میں، آخر یہ کسی نے تو دی ہے، یہ نعمت تو ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ ہاں انسان دنیا میں مصروف ہو جائے عیش و عشرت میں تو وہ اسے اس نعمت کی کیا قدر نہیں آتی، مگر جب وہ بستر پہ جاتا ہے اور مریض ہو جاتا ہے تو پھر اسے قدر ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ یہ چیزیں نعمتیں ہیں، جب نعمتیں ہیں تو میں اپنی فطرت کی آواز کو کیسے پورا کروں گا، ان نعمتوں کا میں شکریہ کیسے ادا کروں گا، جب تک میں اس سوال کا جواب تلاش نہیں کروں گا کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا کے جتنے علوم میں تم ترقی کر لے، لیکن اس علم کے اوپر بھی تمہیں ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا، تب جا کے تمہارے دل کے یہ خیالات پرسکون ہوں گے اور دل کی جو آوازیں ہیں اور دل کے جو سوالات ہیں تمہیں ان کے جوابات ملیں گے۔ اس کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وجوب شکر نعمت المتعارف بین العقلاء، تمام عقلاء کے درمیان، یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ عقل مند بندوں کی ہو رہی ہے، ان کے درمیان یہ چیز رائج ہے، متعارف ہے کہ ان من یسدی خدمت لغیرہ، یسدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطیہ کرنا، عطا کرنا، کہ ان من یسدی خدمت لغیرہ، کہ جو دوسرے کو کوئی خدمت عطا کرتا ہے، اچھا چاہے وہ خدمت پیسے کے بدلے میں ہو، آپ نے دکاندار کو پیسے دیے، پیسے کے بدلے میں اس نے آپ کو چیز دی، ٹھیک ہے، چلیں اس نے اٹھا کے آپ کو چیز دی، پھر بھی اگلے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ شکریہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فری میں دے دے اس کا تو یقیناً شکریہ بنتا ہے۔ کہ عقلاء کے درمیان یہ رواج ہے، متعارف چیز ہے کہ ان من یسدی خدمت لغیرہ، کہ جو دوسرے کو خدمت دے، کوئی بھی سہولت دے، کوئی بھی کیا ہے سروس دے، او یکرمہ بنعمت، یا اس کے اوپر اکرام کرے، یعنی اس کے اوپر سخاوت کرے، بنعمت کسی نعمت کے ذریعے سے، فہو یستحق شکر و تقدیر، تو وہ جو بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے وہ مستحق ہے شکر و تقدیر کا۔ کس بات کے اوپر آپ کی شکر کریں گے، اس کی قدردانی کریں گے؟ علی قدر احسانی، جتنا اس نے احسان کیا، جتنا اس نے احسان کیا، و بواعث ہی، اور آپ اسی کے بواعث کے اوپر شکریہ ادا کریں۔ بواعث کیا ہے؟ باعث کی جمع، یعنی وہ چیزیں جو اسے ابھار رہی ہیں، وہ چیزیں کہ وہ بواعث ہی، وہ اسباب کہ التی حفظتہ علی ذالک، جس نے اس نعمت دینے والے کو آمادہ کیا، حفظتہ، جس نے اس نعمت دینے والے کو آمادہ کیا ہے، علی ذالک، اس عطا کے اوپر، تو وہ ان بواعث کے اوپر اس کی قدردانی کے اوپر کیا ہے؟ ابھار رہی ہیں کہ آپ اس کی قدردانی تو کریں، اس کا شکریہ تو ادا کریں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے فالعقل یحکم، عقل یہ فیصلہ کر دیتی ہے، کسی شریعت کی بات ہی نہیں ہے، عقل یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ بقبح تجاہل فضل ہی، کہ اس کے فضل کو تجاہل کر دینا، تجاہل عرفانہ، جانتے بوجھتے ہوئے اس کا جو فضل ہے، اس کی جو مہربانی ہے، اس سے آنکھیں چرا لینا، یہ کیا کبھی ہے؟ عقل کہتے ہیں کبھی ہے، ابھی اس نے اتنی مہربانی کی اور آپ گئے ڈیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تکبر ہے، کیا غرور ہے کہ اس کی مہربانی کا کچھ شکریہ تک ادا نہیں کر رہے، عقل اس کو کبھی قرار دیتی ہے۔ وَيَذُمُّ، اور مذمت کرتی ہے کہ عدم شکر نعمت ہی، کہ آپ نے اس کی نعمت کا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا۔ اذن پس کیا چیز ہے؟ الا یجب علی الانسان، کیا انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ شکر تلک النعم العظیمہ، ان عظیم نعمتوں کا شکر ادا کرے، التی اکرمہ اللہ تعالی بہا، کہ وہ نعمتیں کہ جو اللہ نے اس کے اوپر کیا کرم کے طور پہ عطا کی ہیں۔ فہذ النعم لا تعد ولا تحصى، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وبما فیہا خلقۃ من العدم، اور وبما فیہا، انہی نعمتوں میں کیا ہے؟ خلقۃ من العدم، انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کو بنا دیا، کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ واتحافہ بفضائل العقل، اور انسان کو کیا ہے؟ تحفہ دے دیا، کس کا تحفہ دیا؟ عقل کے جو فضائل ہیں اس کا تحفہ دے دیا، صحت کا تحفہ دے دیا، وہ مختلف المواہب المادیہ والمعنویہ، اور مختلف اس سے کیا ہے؟ ہبے عطا کیے جو مادی بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں۔ ان العقل بکل تاکید، عقل مکمل طور پہ، مکمل کیا ہے؟ اپنے کیا کہتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ، یوجب علی الانسان، انسان کے اوپر ضروری قرار دیتی ہے کہ اظہار الامتنان الی الوہاب، کہ یہ امتنان یعنی احسان مندی کا تو اظہار کرے، کس کے سامنے؟ وہاب، جو عطا کرنے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے، اس کے سامنے امتنان اور احسان مندی کا تو اظہار کرے، وحمدہ، اور اس کی حمد تو کرے، تعریف تو کرے، علی ما افاض علیہ، کہ جو اس نے فیض کیا علیہ اس انسان کے اوپر، من عطایا، ایسی عطاؤں کا کہ لا حصر لہا، کہ جن عطاؤں کی کوئی حصر ہی نہیں ہے،
آپ اس کو کیا آخر تک پہنچ نہیں سکتے۔ وَبِطَبِيَّةِ الْحَالِ قَبْلَ ذَلِكَ، اور یہ چیز نیچر ہے، واضح ہے کہ قبل ذالک، اس شکریہ ادا کرنے سے پہلے لا بد لہ، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ من الایمان بہ والاعتقاد بوجود و معرفتہ، کہ اس منعم کے اوپر ایمان تو لے کر آئے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کرے کہ کوئی نعمت عطا کرنے والا ہے، والاعتقاد، اور یہ یقین تو پیدا کرے کہ بوجود ہی، کہ وہ موجود ہے، اور اس کی کیا معرفت تو حاصل کرے۔ بغیر منعم کی معرفت کے شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ وَهَذَا الْأَمْرُ مَرْهُونٌ، اور یہ جو معاملہ ہے کہ منعم کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، یہ مرہون منت کس کا ہے کہ بمعرفت الانسان للرب العظیم، کہ انسان اپنے عظیم مالک کی معرفت حاصل کرے، الذی خلقہ، کہ جس نے اسے خلق کیا، وخلق کل ما یحیط بہ، ہر اس چیز کو خلق کیا جو انسان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، حیث یتسنى لہ ذالک، اور یہ چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، تسنہ یعنی انسان کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ کیسے آسان ہوتی ہے؟ کہ عن طریق علمام ہی، کہ آپ اس انسان کو واقف کر دیں، علمام کسی کو واقف کر دینا، کسی کو کیا نزدیک کر دینا، کہ انسان کو آپ قریب کر دیں بے مبادی علم لاہوت، علم لاہوت کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اصول ہیں، جب انسان کو اس کے قریب کریں گے تب جا کے اسے خالق کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوگی۔ جب خالق کی معرفت حاصل ہوگی تو پس اسے منعم کی معرفت حاصل ہو جائے گی، منعم کی جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو اب وہ جو فطرت کی آواز تھی، تمام عقل مند لوگوں کا فیصلہ تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو پھر یہ اسی شکریہ کی طرف آ سکے گا۔ یہ وہ دو سبب ہو گئے، اور تیسرے سبب کی طرف انشاءاللہ ہم کل کے درس میں گفتگو کریں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم کو سمجھنے کے لیے موفق اور مؤید فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔